تو بھی اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی ہیں اور ہم سائے بھی ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ دروازے کبھی بند ہو گئے، تو اس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک چیز دو چیز میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ جو نوجوان ہیں ان کو، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر ان نوجوانوں جو ہمارے یہاں نوجوان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ یو ایل بی میں انہیں موقع دے دیجئے، یہ آپ کو دکھائیں گے کہ نوجوان کی طاقت کیا ہے۔ بی ڈی سی جب بنانا ہوگا، نوجوان کو دیکھیے کہ وہ پرفارم کیسے کرے گا۔ مجھے پتہ ہے سرپنچ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہوتا ہے میری نظر میں، بالکل یہ بڑا پوسٹ لیکن ہے، نوجوان کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ہمارے ڈی سی صاحبہ، جو ڈی سی ہمارا اگر نوجوان ہے، ایس ایس پی ہمارا نوجوان ہے، اگر کہیں کہیں جگہ ایم ایل اے بھی نوجوان ہے، تو بیچارے سرپنچ کی کیا خطا ہے، وہ کیوں نہیں نوجوان؟ کہیں آپ کے بزرگ جو ہے، آپ کے ساتھی جو ہے، وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گی اس بیان سے؟ بزرگوں کے بغیر چلنا تو ناممکن ہے، یعنی کہ ان کا ہاتھ ہونا چاہیے ان کے سائے کے اور نیچے۔ بالکل ہمیں ایک ایسے ماحول میں چلنا ہے جہاں ان کی رہبری ہو اور باعزت طریقے سے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہمیشہ جب بھی یہاں پہ سیاست کی بات کریں گے، حالانکہ مجھ سے آپ ناراض نہ ہو جائے اس چیز کو لے کر، استعمال ہوتے تھے؟ بالکل، پوسٹر لگائے، بالکل، جھنڈے گاڑ مجھے بتائیے وہ کون سا لیڈر ہے، کون سا پولیٹیکل سٹالوارٹ ہے جس نے نوجوانوں کو استعمال نہ کیا ہو؟ جلسے میں نعرے دینے ہیں، نوجوان آگے، پوسٹر چپکانے الیکشن میں، نوجوان آگے، آپ کو جھنڈے لگانے ہیں، اس میں نوجوان آگے، لیکن جب گاڑی کی چھت پہ بیٹھنا ہے، زندہ باد مرد آباد کرنا ہے، تو نوجوان۔ یہی ایک وجہ بنی جب میں روز آپ کا گلستان چینل پہ دیکھتا ہوں الگ الگ تنظیموں میں نوجوان جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو میں خود سے سوال کرتا تھا وہ چھوڑیے کس تنظیم کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ نوجوان کا فیوچر نہیں ہے۔ نوجوان کا فیوچر ہے گراؤنڈ پہ آ کے محنت کرے، عزت سے، ڈگنیٹی کے ساتھ سیاست میں رہے۔ جو خاص طور پہ اگر کسی نوجوان کے والد نے 30 سال سیاست میں لگائے، اس کے بیٹے کو بھی اگلے 30 سال نعرے دینے میں نہیں لگانے ہیں، اس کو وہ عزت ملنی چاہیے، وہ پوزیشن ملنی چاہیے جو، اب کہنا میری بات ہے، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جو وہ خاندانی راج جو چلاتے ہیں، جیسے انہیں ایک ایز آف انٹری مل جاتا ہے، وہ نارمل لوکل کامن مین اس نوجوان کو بھی ملنی چاہیے۔ اسی کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں آپ کو یہ پروو کر کے بھی دوں گا۔ جب ریسنٹ حال ہی میں ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے تو کافی ورکر حضرات آئے، انہوں نے بولا کہ آپ اس میں سامنے آئیے اور ایسے کریے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ نے بولا ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ، لیکن نوجوانوں کا آپ نے کیا سوچا ہے؟ علاقے کے نوجوانوں کا کیا سوچا ہے؟ آپ بھی تو نوجوان ہی، اسی لیے تو انہوں نے بات کی نوجوان کی۔ بالکل، لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ترقی کرے، جب آپ آگے بڑھے تو سب ساتھ میں رہے۔ مصیبت کے دور میں یہی ورکر آپ کو یاد آتا ہے، پریشانی تندرستی میں یہی ورکر آپ کے لیے لڑائی کرتا ہے، لیکن جب فائدے کی بات ہوتی ہے، آرام کی بات ہوتی ہے، ترقی کی بات ہوتی ہے، تب اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ تو اپنے بچے یاد ہے، ورکر کہاں جاتا ہے؟ اب لوگ آپ کے ویور کہہ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب یہ کیا بات چل رہی ہے، لیکن بات حقیقت کی ہے، بات دل سے کر رہا ہوں۔ جتنے نوجوان بھائی میرے ساتھ جڑے ہیں وہ میرے دل سے جڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے شانہ بشانہ ہم کام کرتے ہیں۔ میں ان کو مایوس کرنے والا نہیں ہوں، جتنی عزت میری ہوگی کسی دفتر میں ان کی بھی ہوگی، جتنی اپروچ جتنا رسوخ میرا کسی دفتر میں ہوگا ان کا بھی ہوگا، جو میرا فیوچر ہوگا ان کا بھی وہ فیوچر ہوگا، ہم سب ایک ہیں اس میں۔ عماد کو ہم کہاں دیکھیں گے آنے والے الیکشن میں، چاہے یو ایل بی ہو، چاہے پنچایت ہو، چاہے جو بھی ہو، عماد کو کہاں دیکھیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایک اور لائیو کرنا پڑے گا، مگر میرے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ پہ۔ اگر گراؤنڈ میں آپ کو کہا کہ نہیں عماد کو موقع دے دو تو آؤں گا سامنے، تو آئیں گے آپ یہ جو موقع ہوگا یہ ذمہ داری کے ساتھ مجھے لوگوں کی بات آگے رکھنی ہوگی، کیونکہ جو بھی کروں گا میں ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، اور اگر ایک بار کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹنا اس سے ناممکن ہے۔ وہ تو آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی پارٹی کے سربراہ جو ہیں الطاف بخاری صاحب، کیا آپ نے کبھی، موقع تو ملا ہی ہوگا، کیا کبھی آپ نے یہ بات رکھی ہے کہ جناب نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، جناب بزرگوں کے سائے کے نیچے نوجوانوں کو ہم موقع دیں گے، انہی کو ہم زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ اتاریں گے؟ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، الطاف صاحب جو ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، کیونکہ بات نوجوانوں کی ہے تو ایک ہی لیڈر کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔
نہیں میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دوں گا, آپ بتا دیجیے, آپ کے لیے خبر بھی بنے, بتا دیجیے کہ جو باقی لیڈران بھی ہے, جو باقی پارٹیوں کے سربراہ بھی ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں انہیں بھی بولتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو موقع دیجیے, کیونکہ فیلڈ میں تبھی مزہ آتا ہے جب آپ کے سامنے بھی جو ہو, جو آپ کی سیاسی سوچ سے مختلف ہو, وہ بھی اگر نوجوان ہو تو بہت مزہ آتا ہے. اس میں میں نے رائٹنگ کے ذریعے, اپنی اسپیچز کے ذریعے, اپنے پبلک انٹریکشن کے ذریعے ان تک بات پہنچا دی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے, یس, الطاف صاحب سے بھی مؤدبانہ میں نے گزارش کی کہ نوجوانوں کا زمانہ ہے, اور آپ کا وعدہ ہے کہ پارٹی جو آئی ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہی آئی ہے, تو اس میں نوجوانوں کا رول اگر نہیں ہوگا پھر تو کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہے. یہ بتائیں, کیونکہ رفیع صاحب کو ہم دیکھتے ہیں حلقہ انتخاب پہلگام میں, ان دنوں بھی ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو, رفیع صاحب کو کہیں نہ کہیں پہ ہم پاتے ہی رہتے ہیں. تو کیا سردیوں میں بھی عماد میر اور رفیع صاحب کو ہم برف باری میں بھی, کیونکہ پہلگام میں سب سے زیادہ برف باری ریکارڈ ہوتی ہے, یہاں پر ہی دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ؟ پچھلے 3 سال سے جناب آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, وہ ایک برف باری کا موقع نہیں ہوگا جو میں نے مس کیا ہوگا. میں لوگوں کے ساتھ لائیو دیکھتا ہے برف باری. جی بالکل. دیکھیے, برف باری انجوائے کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہمارا یہاں کا نوجوان یا ہمارے بزرگ یہاں اندھیرے میں ہیں, برف باری کے دن سڑکیں بند ہیں, تو میں اپنے کمفرٹ زون میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر 2 مہینے بعد آ کے میں کیسے ان کے گھر جاؤں گا؟ اگر بات گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے تو گراؤنڈ پہ رہنا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ٹہلنے آگے, پہلگام ٹورسٹ مقام ہے, آپ نے آب و ہوا سے خود کو ریفریش کیا, یہاں کی مشکلات میں بھی تو رہنا ہے لوگوں کے ساتھ. جب یہاں سڑکیں بند ہو جاتی ہے یا اسپتال, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے دشنی پورہ میں ابھی پچھلی برف باری میں ایک ایسا ہوا کہ بہت دور علاقے میں ہمارے ایس ٹی کمیونٹی کے لوگ پھنس گئے, تو وہاں کے BDO صاحب نے رات کے 3:30 بجے ریسکیو آپریشن چلایا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو وہ جو لیڈی تھی اسے اسپتال تک پہنچا دیا. تو اس دن میں وہاں پہ موقع پہ تھا. کریڈٹ سارا اس کا جو کریڈٹ ہے BDO صاحب کو جاتا ہے, وہ ابھی یہاں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, لیکن مجھے کریڈٹ نہیں جاتا ہے. لیکن واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ میں وہاں گراؤنڈ پہ تھا, اور یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مشکلات کے دور میں لوگوں کو اکیلا چھوڑا جائے. کیا والد صاحب پہ فخر ہے, ان کا جو کام کاج رہا ہے, ان کا جو ٹرن رہا ہے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل. والد صاحب کی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ ان کی دیانت داری, ان کی آنیسٹی اور ان کی جو صاف کوششیں ہیں, ان سے میں متاثر ہوا ہوں. حالانکہ ان سے بھی میں اکثر شکایت کرتا ہوں کہ جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, ورکر ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, تو میں یہ فرض اپنا سمجھتا ہوں, میں انہیں سیدھے جا کے بتا دیتا ہوں کہ جناب ایسی ایسی بات ہے, اس علاقے میں آپ گئے تھے لیکن یہاں آپ نے دھیان نہیں دیا, تو یہ آپ کی نوٹس میں ہونا چاہیے. کیونکہ ان پہ لوگوں کی نظر ہے, امیدیں ہیں, اور جب کوئی نا امید ہوتا ہے, کسی کا دل ٹوٹتا ہے, تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ان پہ گریٹر رسپانسبلٹی ہے, ان پہ زیادہ ہے, اور انہیں اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے, اور اگر گھر سے ہی اکاؤنٹیبل ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے. اچھا, آپ نے اپنے والد صاحب کو ہی پہلے اکاؤنٹیبل بنایا؟ بالکل. دیکھیے, غصہ تو نہیں ہوتے؟ ووٹ میرا بھی ہے اس علاقے میں, تو میں ووٹ تبھی ڈالوں گا جب نہیں ہوئے کبھی. نہیں, غصہ تو نہیں ہوتے. دیکھیے, وہ نہیں, غصہ نہیں ہوتے, وہ بڑے نرم طبیعت انسان ہیں اور بہت انکریج کرتے ہیں. آپ بھی تو نرم طبیعت کے نوجوان بھی ہیں. لیکن نوجوانوں کے لیے جہاں لڑنا ہوتا ہے وہاں لڑ بھی لیتا ہوں, تو وہ آپ کو وقت آنے پہ پتہ چلے. ہم نے تو کبھی اس چہرے میں ہم نے کبھی نہیں عماد کو دیکھا ہے. ابھی اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں پڑی, لیکن جہاں کسی کی حق تلفی ہوگی تو آپ دیکھ لیں. چلے عماد, آپ ہمارے ساتھ بنے تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی آغاز میں کہا کہ ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے. پہلگام میں کیا کہنا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو پہلگام مارکیٹ بھی لے چلیں گے, لیکن جب تک کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, جب تک ہم مارکیٹ نہ پہنچیں گے. لیکن زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے آپ, لائک کرتے رہے آپ, کمنٹس بھی کیجیے آپ, کیونکہ اگر کہیں پہ ہم میں بھی کوتاہی ہوئی ہو آپ ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور آپ بنے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے.